ناصر کاظمی کو یاد کریں گے آج ہم. تو ناصر کاظمی کے حوالے سے آپ کو گفتگو کرنی ہے. تو آپ شروع کیجئے کچھ. آج ناصر کاظمی کا یوم پیدائش ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یاد کریں لوگوں کو اس حوالے سے. ویسے بھی یاد کرتے رہنا چاہیے لیکن دو خاص پروگرام آپ کے ساتھ ہم کرتے ہی ہیں. ایک دلی کے حوالے سے، دلی کی جو اہم شخصیات ہیں. ایک پروگرام وہ ہے وہ لوگ جو یاد آتے ہیں. تو اس میں آج ناصر کاظمی کی شاعری اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ سے کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی مجھے اس کا افسوس ہے کہ ناصر کاظمی سے میں کبھی مل نہیں سکا. ظاہر ہے کہ ان کا جب انتقال ہوا، جلدی ہوا ان کا انتقال، اس وقت میں علی گڑھ میں تھا اور پاکستان جانے کا میرا سلسلہ شروع ہوا دلی آنے کے بعد. ورنہ انتظار صاحب جن سے میرے بہرحال کہنا چاہیے کہ ایک طرح کے گھریلو تعلقات ہو گئے تھے اور ایک بالکل عزیز دارانہ اس طرح آتے تھے، میرے ساتھ رکتے تھے، میں لاہور جاتا تھا ان کے یہاں ٹھہرتا تھا. تو ان سے ناصر کاظمی پر بہت گفتگو ہوا کرتی تھی اور وہ اکثر مجھ سے یہ کہتے تھے کہ تم کبھی کبھی جس قسم کی گفتگو کرتے ہو وہ ناصر کاظمی ہوتا تو بہت خوش ہوتا. اچھا، اور ایک بات مجھ سے کشور نے بھی غالباً ایک خط میں لکھا کہ تمہارے اندر ایک چھوٹا سا ناصر کاظمی چھپا ہوا ہے. میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں کا مطلب اس سے کیا تھا، لیکن میں اسے اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں کہ ناصر کاظمی سے کسی طرح کی بھی نسبت پیدا کی جائے. ناصر کاظمی اردو کی نئی غزل کے پہلے اہم شاعر تھے. ظاہر ہے کہ ہندوستان پاکستان دونوں جگہوں پر نئی غزل کا میلان ایک ساتھ عام ہوا اور دونوں کے ہاں جو جدیدیت کا جو ایک سلسلہ تھا چل رہا تھا، ترقی پسند تحریک کا، جہاں سے ایک کہنا چاہیے تھکن کے آثار اس تحریک میں نمایاں ہوتے ہیں، اس کے بعد سے جدید میلانات جس طرح مقبول ہوتے ہیں شاعروں میں، اور جدید زندگی کے مسائل، تنہائی کا مسئلہ، بے سمتی کا مسئلہ، اور ایک کہنا چاہیے کہ پرانے جذباتی سہاروں کے ختم ہو جانے کا مسئلہ، ایک انتشار جو پہلے ایک تہذیبی زندگی میں ہمارے ہاں بہت منظم دکھائی دیتی تھی، اب ایسا لگتا تھا کہ وہ زندگی رفتہ رفتہ اپنے محور سے اور دور ہوتی چلی جا رہی. یہ سب احساسات ہمیں نئی غزل کے ساتھ اردو غزل کی روایت میں شامل ہوئے. ہمارے یہاں اگر کہا جائے تو کوئی باقاعدہ تاریخ تو اس کی نہیں ہے، لیکن ابتدائی اہم شاعر جو رہے نئی غزل کے میری نظر میں وہ خلیل صاحب رہے، خلیل الرحمن اعظمی. اور ان کے معاصرین میں کئی لوگ آ جاتے ہیں. ان کے معاصرین میں مثال کے طور پر منموہن تخت تھے، بیمل کرشن اشک تھے، حسن نعیم تھے، خورشید احمد جامی تھے، شاذ سمکنت وحید اختر. یہ سب لوگ گویا کہ اس وقت جو خلیل صاحب سے تھوڑے سے چھوٹے یا خلیل صاحب کے برابر کی عمر رکھنے والے، عمیق حنفی، بلاج کومل، یہ لوگ. تو ہمارے ہاں نئی غزل کا سلسلہ گویا کہ اس طرح شروع ہوا. اور پاکستان میں ناصر کاظمی کو سبقت حاصل یہ ہے کہ ان کی غزلیں اس سے پہلے آئی تھیں، شائع ہوئی تھیں، اور یہ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک نئی طرح کی غزل اب کہی جا رہی ہے. اس غزل پر اگر پہلے کے شاعروں پر نظر ڈالی جائے، ان کو دیکھا جائے تو فراق صاحب اور یگانہ، ان دو کا رنگ خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے. فراق صاحب کی شاعری بھی بنیادی طور پر محسوسات کی شاعری ہے. وہ خیالات سے زیادہ، فکریات سے زیادہ اس کا تعلق جو ہے ہمارے نظام احساسات سے ہے. ہم رات کو، دن کو، موسموں کو، مناظر کو، انسانی تجربوں کو کس طرح محسوس کرتے ہیں. فراق صاحب اس پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ ہماری فکر بھی جب تک ایک طرح کی محسوساتی فکر نہیں بنتی
فکر محسوس کا لفظ کو استعمال، فیلٹ ایک طریقے سے تھاٹ، اس وقت تک ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے شاید کشش نہیں پیدا ہوتی۔ یگانہ کا معاملہ یہ تھا کہ یگانہ بھی پرانی غزل سے منحرف پوری طرح تو نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو روایت ہمارے یہاں اصغر، فانی، حسرت، جگر وغیرہ کی نے قائم کی تھی، یا صفی، ثاقب، عزیز، یہ لوگ سیماب، اس غزل کے مقابلے میں یگانہ کی غزل یقیناً تھوڑی سی مختلف تھی۔ اس میں کچھ برہمی، کچھ جھنجھلاہٹ، کچھ زندگی کی کڑواہٹوں کا ذکر، تلخی کا ایک احساس، اپنے ایک اجنبی ہونے، بیگانے ہونے، آؤٹ سائڈر ہونے کا احساس، یہ چیزیں ان کی غزل میں ملتی تھیں۔ تو ایک طرف فراق صاحب کی فکر محسوس یا ان کے حسیاتی تجربے، جنہوں نے عشقیہ شاعری کی، میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر ایک نئی روایت کو جنم دیا، تو بہت غیر معمولی ہے۔ فراق کا ایک انتخاب اگر تیار کر دیا جائے 100-200 اشعار کا، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال اردو غزل کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی طرح یگانہ سے پہلے ہمیں وہ برہمی، وہ خود نگری، وہ جو تلخی زندگی کی، ناپسندیدہ چیزوں کو قبول نہ کرنے کی ایک ضد ایک طرح کی، اور اپنی انفرادیت پر انحصار اور اس پر اصرار، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں فانی کے ہاں، اصغر کے ہاں، حسرت کے ہاں، جگر کے ہاں، انہوں کیا نہیں ملتی اس طریقے سے۔ تو یگانہ ان سے اگر منحرف ہوئے تھے تو کچھ ایسی انہونی بات یہ نہیں تھی۔ ناصر کاظمی نے فراق صاحب کا تو ایک انتخاب بھی تیار کیا ہے غزل کے نام سے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں بھی جو نئی غزل کے پہلے شاعر جنہیں ہم سمجھتے ہیں خلیل الرحمن اعظمی، انہوں نے بھی فراق صاحب کا ایک انتخاب تیار کیا ہے۔ یعنی فراق کسی نہ کسی شکل میں غزل کہنے والوں کی جو نئی پوچھ سامنے آئی تھی اس کو متاثر کر رہے تھے، جو فراق سے جونیئر تھی۔ یعنی اس میں ناصر کاظمی، ابن انشاء، یہ سبھی لوگ آ جاتے ہیں، عزیز حامد مدنی، اور اس زمانے کے ناصر کاظمی کے دوسرے معاصرین، ظاہر ہے کہ ظفر اقبال اور احمد مشتاق، تو اور بعد میں آئے یہ لوگ جو ہمارے زمانے کے ممتاز ترین غزل گو ہیں۔ تو ناصر کاظمی مجھے اس لحاظ سے بہت پسند آئے کہ غزل کی شاعری میں جو ایک طرح کی تکرار پیدا ہو گئی تھی، ایک کہنا چاہیے کہ گھسے پٹے مضامین، گھسے پٹے تجربے، عشقیہ شاعری میں بھی معلوم ہے ایک کا شعر آپ دوسرے کے حوالے کر دیجئے، سوائے اس کے کہ زبان و بیان کے فرق سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بھائی شعر فلاں کا ہے، فلاں کا نہیں ہے، ورنہ اس دور کے عام سے شاعر اور خاص شاعر سب کے ہاں ایک طرح کی یکسانیت بہت پیدا ہو گئی تھی۔ ناصر کاظمی نے اس یکسانیت کے طلسم کو توڑا اور ایک نئی طرح کی انہوں نے غزل کہی۔ برگ نئے جو ان کا پہلا مجموعہ ہے، اس کی اشاعت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اردو غزل کے ایک نئے ذائقے کا احساس ہوتا ہے۔ اور ناصر کاظمی کے ہاں یہ ظاہر ہے کہ جو تجربے انہوں نے بیان کیے ہیں وہ تجربے بھی ان کے زمانے سے بہت مشروط ہیں، یعنی جو زمانہ بدل رہا تھا سو ان کی شاعری بھی بدلی۔ رہنے والے وہ امبالہ کے تھے، امبالے سے ہجرت کر کے ان کا خاندان لاہور جا بسا تھا۔ امبالے پر ایک نظم بھی بہت اچھی ناصر کاظمی کی، امبالہ ایک شہر تھا سنتے ہیں اب بھی ہے، میں ہوں اسی مٹے ہوئے قریے کی روشنی۔ اس نظم میں کئی شعر ایسے آئے ہیں جن سے ناصر کاظمی کی شخصیت کی اور ان کی ترجیحات کی کلید ملتی ہے ان اشعار میں۔ مثلا زمانہ یارب زمانہ ممتحن اہل صبر ہے، دے اس دنی کو اور بھی توفیق دشمنی، یا اسی میں کہتے ہیں کہ خوش رہنے کے ہزار بہانے ہیں دہر میں، میرے شعور میں ہے مگر غم کی چاشنی۔ تو یہ خود گویا کہ محسوس کر لینا کہ ہمارے شعور میں غم کی چاشنی جو ہے وہ زیادہ نمایاں، بھئی حسرت کیا ہے، ایک طرح کے نشاتیہ عنصر ملتا ہے۔ اصغر کی غزل میں آپ کو متصوفانہ مضامین جس طریقے سے ملتے ہیں، بہت صاف ستھری شاعری ہے، ان میں سے کوئی بھی برا شاعر نہیں ہے، فانی ہے،
لیکن یہ کہ ان کے یہاں بھی ایک سلیقہ بہت ہے. فانی کے یہاں گرچہ سوز و گداز کچھ زیادہ ہے اور زیادہ وہ ایک قسم کی نوحگری کا انداز پیدا ہو گیا ہے، لیکن جو فانی کے منتخب اشعار ہیں وہ کمال کے شعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے. لیکن اس فضا میں ناصر کاظمی نے اپنا ماڈل کس کو بنایا؟ فراق صاحب کو، یا ایک بالواسطہ طریقے سے کہہ لیجئے یگانہ کو، جو اپنی انفرادیت پر اصرار کا جو پہلو ان کے ہاں ملتا ہے. تو یہ بہت غیر معمولی. مجھے تو ناصر کاظمی کی شاعری پہلے بھی پسند تھی، اب بھی پسند ہے، اچھی لگتی ہے. اور مجھے خیال آتا ہے کہ شاید تقسیم کی اور واردات اگر نہ ہوئی ہوتی، یہ بہت بڑا تجربہ تھا. جتنا بڑا تجربہ تھا اتنا بڑا ادب تو ہمارے ہاں شاید نہیں لکھا جا سکا. اس زمانے میں مثلا ایک بڑے ناول کا مواد فسادات ہمارے لیے، اور جو 1947 کے ساتھ رونما ہوئے، اور 1947 کا خود جو تقسیم میں وطن ہے، وہ خود سوچی کس اجلت میں یہ تقسیم ہوئی تھی. آرڈن کی نظم، جو میری کتاب اردو کلچر تقسیم کی وراثت، میں نے اس نظم کو ابتدائیہ کے طور پر رکھا ہے، تو جس میں اس نے خود یہ بتایا کہ یہ تقسیم اتنی اجلت میں ہوئی تھی کہ جس شخص نے تقسیم کا پورا خاکہ بنایا وہ تو ہندوستان کی تاریخ جغرافیہ کسی چیز سے واقف نہیں تھا، اور بس یہ ہوا کہ ایک معینہ مدت چھوٹی سی اس کو دی گئی کہ اسی میں تقسیم کر دو. لگتا ہے ایک نقشہ سامنے رکھا، ایک لکیر کھینچ دی کہ بھئی یہ ہندوستان ہے، یہ پاکستان ہے. اس کے نتائج ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کچھ جو نقصانات ہوئے ہماری مشترکہ تہذیبی زندگی کو، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو جن آزمائشوں میں ہم مبتلا ہوئے، اس کے بعد ہجرت کا تجربہ، فسادات کا تجربہ، یہ تجربے بہت بڑے تجربے تھے. اور افسانے لکھے، منٹو نے لکھے، بہت اچھی کہانیاں لکھی، اور بھی کہانیاں لکھی گئیں اس پوری واردات پر. لیکن یہ کہ جتنا بڑا تجربہ تھا اتنا بڑا ادب شاید نہیں سامنے آیا. یہ ضرور ہے کہ تقسیم نے اور ہجرت نے ہمیں دو بڑے افسانہ نگار دیے، ایک تو قرۃ الحیدر اور دوسرے انتظار حسین. ان دونوں کے شعور میں اس واقعے نے بہت، کہنا چاہیے، ایک مرکزی حیثیت حاصل کر لی تھی. اور اگر شاعروں میں نام لیا جائے تو سب سے پہلے نام آتا ہے ناصر کاظمی کا. ناصر کاظمی نے بے گھری کس طرح آدمی کا جب مقدر بن جاتی ہے تو کس تجربے سے گزرتا ہے. انہوں نے جو شعر کہے، دیکھیے آپ، سیاسی شعر بھی ناصر کاظمی نے کہے ہیں تو کس سلیقے کے ساتھ کہیں. یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے. جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے. یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، دوسرا مصرع میں شاید غلط پڑ گیا. جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے. دیتے ہیں سراغ فصل گل کا، شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے. روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے. تو ہجرت کا جہاں وہ ذکر کرتے ہیں اس تجربے کو، سیاسی واردات کو بھی ناصر کاظمی نے چیخ پکار نہیں بننے دیا، ایک بیان، صحافیانہ بیان نہیں بننے دیا اس کو ظاہر تخلیقی تجربے میں ڈھلنے کے بعد وہ چیز ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کس طرح بامانی بنتی ہے. یہ کیفیت ہمیں ان کی غزلوں میں ملتی ہے. اور غزلیں بھی ہیں ناصر کاظمی کے، بہت سے شعر ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں. معاف کریے گا، جی جی. محمد حمید شاہد صاحب جی پاکستان سے، وہ لکھ رہے ہیں کہ ناصر کاظمی نے یکسانیت کے طلسم کو توڑا. بجا فرمایا آپ نے، مگر کیا سبب ہے کہ اب ان کا اپنا طلسم ویسے کام کرتا دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی؟ ظاہر ہے کوئی بھی شاعری ہر زمانے کے لیے اتنی یکساں طور پر بامانی تو نہیں رہ سکتی. تو ناصر کاظمی نے جب یکسانیت کے طلسم کو توڑا، ہمارے زمانے میں آپ دیکھتی کہ خاصا تنوع دکھائی دیتا ہے آپ کو. جو ظفر اقبال اور احمد مشتاق، یہ تو خیر ظاہر ہے کہ سر فہرست ان دونوں کے نام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو غزل گو ہمارے یہاں پیدا ہوئے اس زمانے، جن میں سے بیشتر کو میں نے قریب سے دیکھا، میرے احباب بھی تھے اس میں، جیسے عرفان صدیقی اور زیب غوری اور راجن منچندہ بانی
اور بمل کرشنشک اور منموہن تلخ وغیرہ کی غزلیں، یہ عامر حنفی کی غزلیں جو لوگوں نے زیادہ تر پڑھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ ان کا کلام اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لیکن کبھی میں آپ کو اشعار سناؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ غزل کے یہ شعر ہیں اور اس پائے کے شعر ہمارے یہاں کہے گئے ہیں۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ناصر کاظمی کے ہاں ایک جو اپنے زمانے سے، اپنے زمانے کے تجربوں سے گہرا اثر لینے کے باوجود جو ایک تغزل کی ایک نئی کیفیت ملتی ہے یا ایک نیا جمالیاتی ذائقہ ملتا ہے، ان کی غزل آپ کو فراق کی غزل سے تو کہیں کہیں مواصل دکھائی دیتے۔ مثلا فراق کا شعر ہے کہ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آپ مجھ سے تیری رنجشیں بے جا بھی نہیں۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنہ ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا، لیکن دونوں اپنی اپنی سے کتنی پرکشش دکھائی دیتے ہیں۔ تو فراق کے ہاں بھی جو کیفیت تھی ایک تنہائی کی، اداسی کی، ایک مستقل اضمحلال جو ملتا ہے ان کی شاعری میں، وہ کیفیت میرا خیال ہے اس کو ناصر کاظمی کے حصے میں زیادہ وہ خوبی کے ساتھ آئی ہے۔ اور ناصر کاظمی کی غزل، اور میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں ان کے شاید تھوڑے سے جونیئر رہے ہوں ابن انشا کی غزل میں آپ کو وہ بہت سے ایسے عناصر ملتے ہیں جو ان سے پہلے کے غزل گویوں کے ہاں نہیں دکھائی دیتے۔ ناصر کاظمی کے ہاں جو بات سب سے زیادہ نمایاں مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کی دنیا کو خاصا وسیع کیا ہے۔ مثلا ایک بار میں انتظار صاحب میرے ساتھ ہی قیام تھا، میں اس زمانے میں یہ ذاکر باغ منتقل نہیں ہوا تھا، وہاں رہتا تھا میں بصیرہ میں۔ آپ نے وہ گھر دیکھا ہے سیدین صاحب کا، سیدین منزل کا وہ حصہ، اسی کمپاؤنڈ میں جو کاٹیج بنی ہوئی، اس میں عینی آپا بھی، قرۃ الحیدر بھی مجھ سے پہلے رہ چکی تھی کچھ دنوں تک۔ ہم وہاں رہتے تھے، انتظار صاحب آئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، عالیہ بابی اور کچھ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہی قیام تھا ان کا۔ ہم دونوں صبح ٹہلنے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک درخت پر فاختاؤں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا، تو انتظار صاحب نے کہا کہ بھائی اب فاختہ کا ذکر غزل میں کوئی نہیں کرتا، دیکھو ناصر کہتا تھا فاختہ چپ ہے بڑی دیر سے کیوں۔ تو ناصر کاظمی تو اور بھی بہت سی باتیں اسی طریقے سے کہا کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں ناصر کاظمی کے ہاں موسموں کا، مناظر کا، فطرت کے مختلف مظاہر کا جس طریقے سے ذکر ملتا ہے، پھولوں کا، پتوں کا، اس طرح ان کے زمانے میں کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اور ساری چیزوں سے جو ہمارے گرد و پیش میں ہیں کہنا سے پھیلی ہوئی ہیں، اور ایک بڑا رنگا رنگ منظرنامہ جو بچھا ہوا ہے پورا، اس سے ایک روحانی تعلق قائم کرنا، رشتہ قائم کرنا ناصر کاظمی ہی کو آتا تھا۔ تو اس کے ہاں آپ وہ رنگ دیکھیں تو بہت غیر معمولی ہے۔ اچھا دوسری چیز ہے کہ وہی ہے کہ اس کی سب سے بڑی خوبی ناصر کاظمی کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو بے نام سے افسردگی ان کے یہاں ملتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ فسادات کا وہ ذکر کر رہے ہوں، تقسیم کا ذکر کر رہے ہوں اور اس کی وجہ سے ہائے ہائے مچی ہوئی ہو، لیکن ایک بے نام سے افسردگی پوری شاعری میں ان کے یہاں حاوی دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں تو برگنہ چھپا تھا، دیوان اس کے بعد جو مجموعہ آیا ان کا، وہ غالباً ان کے انتقال کے بعد چھپا تھا وہ، لیکن ایک مجموعہ اور ہے ناصر کاظمی کی غزلوں کا جو مجھے بہت پسند ہے، اور وہ ہے پہلی بارش۔ اس کو غزل کے طور پر لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہمارے یہاں، اس پر فراق صاحب کا اثر خاصا ہے۔ فراق صاحب کا جو مشل کے نام سے انتخاب چھپا تھا، اس میں کچھ اشعار اس طرح کے ملتے ہیں کہ منزل منزل دل بھٹکے گا، آج تمہیں نے روکا ہوتا، یعنی بات چیت کا لہجہ، سہل ممتنع کی وہ کیفیت جو ہمارے زمانے تک آتے آتے کہنا چاہیے بہت کم ہوتی جا رہی ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو جون ایلیا کے ہاں کچھ شعر مل جائیں گے یا احمد مشتاق کے ہاں مل جائیں گے، لیکن ناصر کاظمی نے اس کے ہاں اس طرح کے اشعار میں کیا تنوع پیدا کیا تھا۔ جادو تھا، سپنا تھا، کیا تھا، میں نے تجھ میں کیا دیکھا تھا، آنکھیں بھی آنکھوں جیسی تھیں، ماتھا بھی ماتھا جیسا تھا، جس مٹی پر ناز تھا تجھ کو، میں بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد
سید احتشام حسین، میں جس زمانے میں پہلی غزلیں میں نے پڑھی تو میں نے احتشام صاحب کو، الہ آباد میں تھا، ان کو میں نے یہ اشعار سنائے. کہنے ارے بھائی یہ تو بالکل لگتا ہے کہ میر کے شعر کو ایک نئی زبان مل گئی ہے. اور انہوں نے پھر میر کا وہ شعر پڑھا، وجہ بیگانگی نہیں معلوم تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، تو جس مٹی پر نازتا تجھ کو میں بھی اسی مٹی کا بنا تھا. اور اس میں پھر خواب کی امیجز کو جس طرح استعمال کیا ہے ناصر کاظمی نے، محل میں ہیروں کا بنجارا سونے کی کرسی پر بیٹھا تھا، سر پر تھیں شعلوں کی قناتیں، ہاتھ میں آگ کا گلدستہ تھا. اور پھر معشوق کے سراپا کا ذکر جو انہوں نے کیا ہے، ارے صاحب کمال کے شعر ہیں وہ تو. مجھے پیروں میں وہی پھول سی جوتی، اور کیا مطلب وہ جس طرح ان کی نظر پڑتی ہے اس طرح تو کسی اور شاعر نے دیکھا نہیں تھا محبوب کو. اور پیپل کا وہی پیڑ پرانا میرا رستہ دیکھ رہا تھا، تیرے گاؤں کا اسٹیشن بھی میرے دل کی طرح سونا تھا. تو یہ سب چیزیں مظاہر کو اپنی اداسی میں شریک سمجھنا، اور یہ اس طرح کی یہ کیفیت ہمیں نظم میں منیر نیازی کے ہاں ملتی ہے. مثال کے طور پر منیر نیازی کا غالباً یہ شعر ہے کہ ریل کی سیٹی خدا جانے کہاں جاتے ہیں لوگ، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، پھر پلٹ کر اپنے گھر آتے ہیں لوگ. یہ نہیں. وہ دوسرا شعر منیر نیازی کا وہ ہے کہ شام ہجرا کی ہوا میں درد تھا کیسا منیر، ریل کی سیٹی بجی تو دل لہو سے بھر گیا. تو یہ تو ایک کمال کی شاعری. اور میرا خیال میں اس زمانے کے شعراء میں مجھے جو دو سب سے زیادہ پسند آئے شاعر وہ یہی ہیں، ناصر کاظمی اور منیر نیازی. منیر نیازی یعنی پاکستان میں اس زمانے میں جو شاعری ہو رہی تھی اس میں یہ دونوں بہت نمایاں. اگرچہ منیر نیازی کے یہاں بھی کلیات پڑھیے تو خیال آتا ہے کہ کمزور نظمیں اور اشعار بھی بہت ہیں، کہیں کہیں بالکل ایک. لیکن منیر نیازی کے ہاں بھی خود نگری بہت تھی اپنی شاعری کے، وہ خود بھی بہت قائل تھے اور کسی کو آسانی سے خاطر میں نہیں لاتے تھے. لیکن یہ کہ یہ کیفیت جو ناصر کاظمی کے ہیں، انتظار صاحب نے ایک بار بہت اچھی بات کہی تھی. انتظار صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ناصر نے اداسی کو ایک نئی تہذیب کا راستہ دکھایا. اداسی کی تہذیب جو ناصر کاظمی کے یہاں ملتی ہے وہ غیر معمولی ہے. گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ. یہ اپنی غزل جو بہت مشہور غزل ہے ناصر کاظمی کی کہ گلی 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 میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. ایک یہ دن جب تو نے مجھ کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، ایک وہ دن جب تو نے میرے پاؤں میں رکھا تھا آنچل، ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانوں پر، ایک یہ وقت کہ میں تنہا اور دکھ کے کانٹوں کا جنگل. اور کیا اچھا شعر ہے کہ یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے، تو خاموش کھڑا تھا لیکن باتیں کرتا تھا کاجل. یعنی جب آنسوؤں سے آنکھیں نم ہو جائیں کاجل کس طرح پھیلتا ہے، سوچئے کہ کیا تصویر بنتی ہے اس شعر سے. اور اس کے علاوہ بھی ناصر کے اشعار تو مجھے بہت یاد ہیں، اور کچھ یادگار شہری ستمگر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں، رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو، تھوڑی سی خاکے کوچے دل بھر ہی لے چلیں، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں. تو یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے. لیکن یہاں تو میں ذکر کر رہا تھا پہلی بارش کی غزلوں کا، تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی غزلیں تو ناصر کاظمی کے دور میں بھی کسی اور شاعر نے ویسی غزلیں نہیں کہیں. فراق کے ہاں اس کی مثالیں ملتی ہے، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. میں یا جیسے فراق کی بہت سی غزلوں میں آپ دیکھتے ہیں بول چال کی زبان کو جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے. بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں، طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں کو، ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں. تو ناصر کے ہاں یہ کیفیتیں ہمیں ملتی ہیں. یعنی ممکن ہے وہ فراق صاحب کو پڑھنے کا نتیجہ رہی ہوں، ممکن ہے بالواسطہ طریقے سے انہوں نے اپنے زمانے کے تجربات کے واسطے سے
ان کو قبول کیا ہو، اس طرح کی کیفیتوں کو، لیکن ایک بڑی غیر معمولی کہنا چاہیے خوبیاں یہ ہیں. جی سر، جیسے انہوں نے حمید شاہد صاحب نے بھی ذکر کیا تھا جی کہ شاعری پڑھنے کا ظاہر ہے رجحان اب لٹریچر کا کم ہو رہا ہے، تو شاعری کا بھی وہی حال ہے. لیکن جو اس زمانے میں لوگ لکھ رہے تھے، جیسے ناصر کاظمی ہوں یا ابن انشا ہوں یا منیر نیازی ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس طرح موازنہ نہیں کرنا چاہیے، اور میں تو موازنہ صدبیر کا بھی بہت قائل نہیں ہوں. دو الگ الگ رنگوں کے شاعر تھے. یہ ہمارے پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم اکھاڑے میں فوراً پہنچا دیتے ہیں ایک دور کے شاعروں کو. تو یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان میں سے کس کا اثر زیادہ پڑا کس کا کم، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ناصر کاظمی کی غزل کا اثر ہماری بعد کی غزل گوئی پر بہت گہرا پڑا ہے. یہ سب غزلیں آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے گائی بھی ہیں. دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، ایک دیوار سی گری ہے ابھی، سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی. تو یہ سب چیزیں چھوٹے چھوٹے تجربوں کو ایک پورا کلچر، ایک پورا زمانہ آنکھوں میں، بھئی میرا بھی زمانہ کم و بیش بہرحال وہی رہا ہے، اور عمر میں تھوڑا چھوٹا رہا، میں کم ہوں، لیکن یہ کہ وہ دور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب گلیوں میں بستیوں میں بجلی آئی نہیں تھی، ہمارے ہاں خود چراغ جلتے تھے اور ایک دھیمی روشنی میں کچھ سائے ہیں ٹہلتے ہوئے دکھائی دے. ہر چیز زیادہ پراسرار اور کچھ دلچسپ نظر آتی تھی. اور اس کے بعد تو کچھ عجیب سی ہو گئی کہ بقول اکبر الہ آبادی کے اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، وہ کیفیت پیدا ہوئی. لیکن ایک پورا دور میری نگاہوں میں ناصر کاظمی کی غزلیں پڑھتے وقت ایک پورا دور گھومنے لگتا ہے. اس نے بہت سی غزلیں ایسے اس طرح کی کہیں جو واقعہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کیا کل رات گئے تیری یاد آئی، سو طرح سے جی کو بہلایا، کبھی تیری یاد سے باتیں کی، کبھی اپنے ہی دل کو سمجھایا، یہ عمر گنوائی سونا سی، یوں ہی جان گنوائی موتی سی، اب تجھ سے بچھڑ کر سوچتے ہیں تجھے پا کے بھی ہم نے کیا پایا، بڑی دیر کے بعد گیا تھا میں تجھ سے ملنے کے لیے، لیکن ایک بات اچانک یاد آئی، میں باہر ہی سے لوٹ آیا. تو ناصر کاظمی کا جو بے تکلفی ہے، اس طرح کے لگتا ہے کہ ایک بغیر کسی کوشش کے وہ شخص جیسے سانس لے رہا ہے اس طرح شعر کہہ رہا ہے، اور ایک نئے زمانے کا ادراک ملتا ہے، پورا ایک بالکل ایک نئی فضا، نیا ماحول. اب دیکھیں بنگلہ دیش ناصر کاظمی نے ہو سکتا ہے اور بھی کیا، لیکن ایک سفر کا تو مجھے یاد ہے کہ اس لیے کہ عینی آپا بھی اس وقت بنگلہ دیش گئی تھی، وہ مجھ سے ذکر کیا کرتی تھیں کہ ناصر کاظمی صاحب بھی وہاں گئے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے ناصر کاظمی کے کچھ شعر جو مجھے، جب انہوں نے ذکر کیا بنگلہ دیش کے سفر کا، تو مجھے ناصر کاظمی کی بہت سی غزلیں ایسی یاد آئیں جو کہنا چاہیے کہ اس سفر کی یاد دلاتی ہیں. وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے. تو یہ سب جو یہ اشعار غالباً اسی سفر کی یادگار ہے ناصر کاظمی کی. تو ناصر کاظمی کے ہاں تو ایک بہت کہنا چاہیے کہ ایک عجیب و غریب شاعر تھا بھائی، اور جس کا چھوٹے چھوٹے عام لوگ بھی جس سے اثر لیتے تھے، اور کہنا چاہیے کہ اس زمانے کے شعر کہنے والے جو شعر کے رمز شناس تھے وہ بھی اثر لیتے تھے. اور ناصر کاظمی کو جو مقبولیت ملی اس زمانے میں، ویسی مقبولیت تو ان کے بعد بھی میرا خیال ہے کسی شاعر کو وہ مقبولیت تو نصیب ہوئی نہیں ناصر کاظمی جیسی. ہمارے یہاں تو آپ دیکھتے ہیں یہاں اس دور کے دو شاعروں کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، ناصر کاظمی کا اور ابن انشا کا. ابن انشا کے اشعار بھی اچھا، اس کا سبب بھی ہے کہ ابن انشا کی شاعری بھی ہمیں بہت مختلف دکھائی دیتی دوسرے غزل گویوں کی شاعری سے، اور ایک دباغت بھی ملتی ان لوگوں کی شاعری. مجھے آج کل جو غزل کی شاعری ہو رہی ہے اس میں اکا دکا شعرا کو چھوڑ کر
اچھا ان کے یہاں بھی سارے شعر اچھے نہیں ملتے، اشعار مل جاتے ہیں انتخاب اگر آپ، لیکن پورے رویوں میں کوئی نیا، ان کے رویے میں کوئی اس طرح کا نیاپن مجھے نظر نہیں آتا جو ناصر کاظمی کے ہاں، ابن انشا کے ہاں یا احمد مشتاق کے ہاں مثال کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ناصر کاظمی سے اثر تو لوگوں نے بہت قبول کیا، ان کی بحروں میں غزلیں لوگوں نے کہیں، اور اس طرح کی جس کو ایک محسوساتی شاعری جس کو آپ کہتے ہیں کہ فراق کے ہاں جو کیفیت ہے، اب جیسے اس طرح کے اشعار آپ دیکھیں کہ تھکے تھکے سے یہ تارے تھکی تھے، تھکی تھکی سی یہ رات، کیا ہے پہلا مصرع اس کا؟ فراق کا بہت مشہور شعر ہے۔ تو یہ کیفیت اب دیکھیں مجھے خود اس وقت ابھی یاد تھا اور وہ میں اچانک ذہن سے اتر گیا۔ تو یہی ہے کہ جیسے انہوں نے غزلیں جو شروع میں جو عشقیہ شاعری کی نئی مثالوں کا میں ذکر کر رہا تھا، تو فراق کی جو پہلی غزل مقبول ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سفر میں پاکستان کے اس غزل کا ذکر آیا زہرا آپا کے گھر پر بھی کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، مگر اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یا دوسری غزل وہ وہی کہ کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی، یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے سب مگر پھر بھی۔ یہ کیفیت ہمیں اس فراق صاحب کے بعد اگر دیکھا جائے تو واقعی ناصر کاظمی کے ہاں ہی ملتی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ناصر کاظمی نے جس طریقے سے، اچھا میرا خیال یہ ہے کہ ہم زمانے کے ذکر کو صرف ترقی پسندوں سے وابستہ کرتے ہیں، ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن واقعی کسی اچھے شاعر کے ہاں اگر اس کا وقت جو ہے ایک رول ادا نہیں کرتا اس کی حسیات کی تعمیر میں، اور کہنا چاہیے کہ اسے اس کے تجربوں میں کہیں سے وہ شریک نہیں ہوتا، تو کوئی معنی نہیں رہ جاتے پھر۔ تو ناصر کاظمی کے ہاں تو بہرحال یہ خوبی بہت غیر معمولی ہے۔ بہت شکریہ سر۔